السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی۔ یقیناً ہمارے ہیرو جنہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ بیمار تھے، پہلے کووڈ ہوا، اس کے بعد صحت یاب ہونے کے بعد جب گھر منتقل ہوئے تو چونکہ لنگز بہت زیادہ افیکٹ ہو چکے تھے، طبیعت خراب ہونے کے نتیجے میں ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ خبر ہم سب کو سننے کو ملی اور آج انہیں اسٹیٹ فیونرل بھی دیا گیا۔ ساتھ میں بہت سے سوالات بھی ہیں ذہن میں جن کے جواب ہر کوئی تلاش کرنا چاہ رہا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمارے لیے کیا یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایٹمی دھماکے جب ہوئے تو اس سے پہلے ہی ہم ایک ایٹمی طاقت بن چکے تھے، اور 1976 میں یہ ایٹمی پروگرام شروع کیا گیا، اور خالق جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ آج کے پروگرام میں معزز مہمانوں سے ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ میں پروگرام کے اختتام کی جانب کچھ جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ مزمل سہروردی صاحب نے۔ مزمل صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے۔ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ہمارے سینئر اینالسٹ عمران یعقوب خان صاحب، ہمیں جوائن کریں گے، ہم انہیں ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہم میں نہیں رہے، اور آج ان کا اسٹیٹ فیونرل بھی ہوا۔ ان کی وفات پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ ہم سے کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ جب پاکستان کا نام آئے گا تو ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم کا نام بھی لازم ملزوم ٹھہرایا جائے گا۔ انہیں شخصیت کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دیکھیے، چند ایک چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں چند خوش قسمت لوگوں سے ہوں جن کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر قدیر خان کو چنا گیا دنیا کو یہ بتانے کے لیے، آپ شاید بھول گئے ہوں گے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہوا ہے، اور انٹرویو دیا کلدیپ نیر صاحب کو، بڑی انٹرسٹنگ انٹرویو تھا۔ اور اس کے بعد پھر دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے، اور یہ سفر لمبا بھی تھا، کٹھن بھی تھا، اور مشکل بھی تھا، اور بہت زیادہ خطرناک بھی تھا۔ اس سب کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ان کی ٹیم نے مل کے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور آج بجا طور پر پاکستانیوں کا نہ صرف سر فخر سے بلند ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام پاکستان کر چکا ہوا ہے، اور کافی حد تک ہمارے جو دشمن ہیں ان کے جو عزائم تھے ان کے راستے بھی شیطان بن گئی ہوئی ہے۔ لیکن آج ان کا چلے جانا، خیر انسان نے جانا ہے۔ جی، بہت نرم کو انسان تھے۔ ان کی جو ابھی جن لوگوں نے بھی ان کی تقاریر سنی ہے یا ان کی بات چیت سنی ہے تو نرم کو بہت سادہ الفاظ میں، لیکن اتنے زیادہ ان کے جو پرسنالٹی کا ایک کہہ لیجیے، ایک سحر کہہ لیجیے، جی ہاں، وہ تھا کہ مسحور کن تھی بات ان کی، اور دنیا کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ایک شخص نے اپنے ملک کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے واپس آ کے اس ملک کو ایک قابل تفسیر دفاع میں کے لیے کیا کیا کام کیا ہے۔ بے شک وہ ایک ہماری امیجنیشن کا حصہ رہیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد ہے۔ بالکل صحیح۔ جی مزمل صاحب، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ میں ڈاکٹر قدیر صاحب کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے ایک خط میں تحریر کیا، جب وہ ہاؤس اریسٹ تھے اور اسیری میں تھے۔ وہ کہتے ہیں، گزر ہی گئی ہے قدیر حیات تیری، ستم ظریفی مگر کوفیوں میں گزری۔ میں سمجھتا ہوں ہم ڈاکٹر قدیر کے ساتھ اس کی زندگی میں انصاف نہیں کر سکے۔ بحیثیت قوم ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیجنڈز کو ان کی زندگی میں ان کو اس طرح خراج تحسین اور ان کو اس طرح وقار نہیں کر سکے جو ان کا حق ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو متنازع بھی بنایا، ہم نے ان سے کام بھی لیے، پھر ہم نے انہیں قربانی کا بکرا بھی بنایا، ہم نے ان سے معافی نامے بھی لکھوائے، ہم نے ان کی تذلیل بھی کی،
اور پھر ہم نے ان کی آخری جو زندگی ہے اسے بہت مشکل بھی بنایا۔ مزمل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ مزید کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے بہت سے معاملات میں؟ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو سلوک کیا گیا وہ اس کے مستحق نہیں تھے، اور وہ بحیثیت قوم ہمارے لیے کوئی ہماری اتنی شاندار تاریخ نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے جہاں لوگ ڈاکٹر قدیر پر فخر کریں گے وہاں اس چیپٹر پر نادم ہوں گے بحیثیت قوم ہم، کہ ہم نے اپنے ہیرو کے ساتھ یہ سلوک بھی کیا۔ وہ اسٹیٹ فیونرل دینے سے اس پر وہ مٹی نہیں پڑی۔ اور دیکھیں نا، جب وہ بیمار بھی تھے، ہمارے یہاں شیخ رشید صاحب بیمار ہو جائیں تو میرا مطلب ہے کہ پورا پاکستان ہل جاتا ہے، اور فرام پرائم منسٹر تو آرمی چیف وقت پڑ جاتا ہے کہ شیخ رشید بیمار ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے ٹویٹس بھی آنے لگ جاتے ہیں ہر جگہ سے۔ اور جہاں ڈاکٹر قدیر بیمار رہا، کسی نے اس کی عیادت کرنا مناسب نہیں سمجھا، کسی نے اس کو پھولوں کا گلدستہ بھجوانا مناسب نہیں سمجھا، آج کسی نے اس کا جنازہ پڑھنا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر میرا مطلب ہے ہم ساتھ انہیں محسن پاکستان بھی کہتے ہیں۔ افسوس کی ہی بات ہے۔ لیکن یہ بات تو مزمل صاحب درست ہے کہ جب وہ بیمار تھے، جب انہیں کووڈ ہوا تھا، تو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، تو لوگوں نے ان کے لیے بہت سی دعائیں کی۔ لوگوں کا ان سے پیار اپنی جگہ ہے، اور حکومت کا اور ریاست کا سلوک اپنی جگہ ہے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں، ایک آواز خلق ہے اور ایک اسٹیٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو قائد اعظم کی ایمبولینس بھی خراب ہو گئی تھی، تو اگر ڈاکٹر قدیر کا یہ حال ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم کے وقت کھڑے تھے، جہاں مادر ملت کے وقت کھڑے تھے، کہ ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ برا ہی سلوک کرنا ہے، تو پھر آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ ٹھیک، عمران یعقوب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے انتقال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو میری ڈاکٹر صاحب کے انتقال پہ وہی رائے ہے جو پوری قوم کی رائے ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، بلکہ اس شک کی گنجائش ہی نہیں کہ وہ ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہے کہ جس کی جتنی بھی اس حوالے سے کہا جائے کہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا قوم کو ساری عمر، جو ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ قوم تو شاید قوم کے تو آج بھی ہیرو ہیں، کل بھی ہیرو تھے، شروع سے قوم نے تو انہیں ہیرو کی ہی جو ہے پوزیشن دی ہے، لیکن چند ہمارے جو سیاست دان ہیں جو مفاد پرستی کی سیاست کرتے ہیں، یا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس پہ انہوں نے ان کو اپنی انا کی بین چڑھا دیا، یا ان کو کسی کو یہ لگا کہ شاید ڈاکٹر قدیر بھی سیاست میں نہ آ جائیں، تو اس کا پورا ذمہ پوری قوم کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ ڈاکٹر قدیر خان محسن پاکستان تھے، اور رہتی دنیا تک وہ محسن پاکستان ہی رہیں گے۔ وہ بہت ہی ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، اور اگر ڈاکٹر قدیر نہ ہوتے تو پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شاید اسی لیے پاکستان میں بھجوایا، اس خطے میں پیدا کیا، پھر وہ یورپ سے بھی یہاں واپس آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لینا چاہتا تھا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر قدیر آج ہمارے اٹامک انرجی کمیشن اس حوالے سے جو بھی باتیں کرے، مختلف سائنسدان جو بھی باتیں کریں، بالکل سب کا اس میں کردار ہے، لیکن ڈاکٹر قدیر جو ہیں وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یورینیم انرچ نہ ہوتی تو ایٹم بم ایک ہول ہی رہتا، اس میں وہ طاقت نہ بنتی، وہ ایٹم بم نہ بنتا۔ یہ ساری چیزیں آپ چاہیں بھی تو کوئی بھی ڈاکٹر قدیر سے چھین نہیں سکتا۔ ڈاکٹر قدیر کے ساتھ جو سلوک ہوا، میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت جتنے بھی کی جائے، لیکن آج کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کم از کم اگر ہم ان کی زندگی میں اس طرح سے قدر نہیں کر سکے تو ہمارا تو وتیرہ یہ رہا ہے بحیثیت قوم کہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں، تو چلیں مرنے کے بعد ہی صحیح وہ ہم ان کی عزت جو ہے اسی طرح سے کرتے رہیں۔ اور موسم پاکستان تھے وہ، ہم نے ہر موسم کے ساتھ اپنے یہی کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان اگر آج انڈیا کے ساتھ آنکھیں اٹھا کے، یا امریکہ کے ساتھ، یا کسی بھی دنیا کے دوسرے ملک کے ساتھ آنکھ اٹھا کے بات کرتا ہے تو اس میں ایٹم بم جو ہے وہ ایک بنیادی آپ کی ایک طاقت ہے جو آپ کو جلا بخشتی ہے۔
बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया जी। डिस्कशन को जो हम कंटिन्यू करेंगे, अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उस पर बाकायदा गुफ्तगू करने से पहले एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो फिर जो पीडीएम का इजलास कल होने जा रहा है उस पर बात होगी, एक ब्रेक के बाद। कि दोनों आधी बात सच कह रहे हैं और आधी बात गलत कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये जिसारत तो नहीं कर सकता कि मैं कहूँ कि आधी बात झूठ है, लेकिन गलत जरूर है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ना ही इस मुल्क के सारे करप्ट हैं सियासतदान भी ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी दे दी, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी वक्फ कर दी और पाकिस्तान की कौम की खिदमत के लिए उन्होंने सौतें भी बर्दाश्त की। इसी तरह से अगर मेरा सवाल ये है कि अंपायर की जो बात थी, अगर अंपायर जबरदस्ती करवाना चाहे तो कितने लोग हैं उनसे जिनसे जबरदस्ती करवाई जा सकती है। सियासतदान खुद भी अंपायर के साथ मिली भगत करते रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सियासतदानों ने भी इक़्तिदार हासिल करने के लिए दूसरे सियासतदानों की पीठ में छुरा घोंपने से ग्रेज नहीं किया। दूसरी तरफ अगर अंपायर हर वक्त इसी तो में होगा, इसी आस में होगा कि ऐसी बसात बिछाई रखे कि जिस पे कंट्रोल उसका रहे, उसकी मर्जी से सारा मामला हो, उसकी मर्जी के बगैर मामला ना हो। किसी मामले में अगर आप फॉरेन पॉलिसी ले लें, अगर आप डिफेंस की पॉलिसी ले लें, अगर आप इस तरह की बातें कर लें और आप समझें कि ये कंट्रोल होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मिलके माहौल को भी खराब करती है और जमहूरियत को भी। लेकिन इमरान साहब, अगर खिलाड़ी खुद हर बार हर गेंद पैड पे खाएगा तो फिर अंपायर को मौका देगा ना कि उंगली खड़ी करे। देखिए बात मैं तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे, पहले मैं कह रहा हूँ कि खिलाड़ी अगर खुद रजामंद ना हो तो अंपायर अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, ये अंपायर और खिलाड़ी का जो गठजोड़ है, ये अब खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो हालात इस मैच पे पहुंचते जा रहे हैं दिन ब दिन, खासतौर पर मीडिया और सोशल मीडिया के बाद अब चीजें छुपी नहीं रहती, अब बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मेरे भाई जो फरमा रहे थे अभी मुजम्मल सोहरवर्दी साहब कि शायद 12वां खिलाड़ी बन जाए, तो उसकी वजह भी जो तनाव चल रहा है इस वक्त, जो मामला इस वक्त खराबी की तरफ जा रहे हैं, अगर वो मामला खाली ना हुए, चीजों को उस तरह से ना लिया गया तो ये गलत होगा। ऑपोजिशन कहाँ खड़ी है इमरान साहब? ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन से कोई है खतरा या नहीं? ये बस इनके, जैसे कि मैंने अभी इब्तिदा में कहा कि आपस में इनका मिलना जुलना है, बैठक है और दैट्स इट। सर मेरी गुजारिश सुनिए, अपोजिशन इस वक्त जो है ना वो इंतजार कर रही है, वेट एंड सी पे है। इस हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा खुद अपने आप से है। महंगाई इस हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस हुकूमत को महंगाई लेके जाएगी। आप मेरी बात लिख लें, आज जो मिडिल क्लास का मामला है, आज जो मिडिल क्लास के साथ हो रहा है, वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आप देखें कि उन्होंने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो मामला लिया और उनके ख्याल में $3.2 योमिया आमदनी से जो कम लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजारते हैं। तो आप ये देखें कि उसमें कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है। आपका हर सफेद पोश आदमी हर आने वाले दिन के साथ गरीब होता चला जा रहा है। ये जब अगर हालात रहेंगे तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत हो या किसी भी जमात की, वो मकबूल नहीं रहेगी। ये पता नहीं हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों इस जोन में रहते हैं कि जनाब हम तो बड़े मकबूल हैं, हमें तो बड़ी पजीराई है। देखें ये इसी तरह से होता है, इस अवाम जो है वो जब मजबूर हो जाएंगे तो यहाँ मुझे डर है इस वक्त का कि ऐसा ना हो कि लोग गाड़ियों में बैठे लोगों को गाड़ियों से निकाल के सड़क पे, तो उनके कहेंगे हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही और आप गाड़ी में बैठ के सफर कर रहे हो। इसलिए अब हुकूमत को, अपोजिशन को, हमारे तमाम सियासतदानों को और पॉलिसी साजों को होश के नाखून लेना होंगे और कुछ ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे वाकई आवाम को रिलीफ मिले। जनरल साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो 12वें खिलाड़ी की बात हो रही है कि जी हो सकता है कि जो अभी प्लेइंग 11 में है ये अनकरीब 12वें खिलाड़ी हो जाएं, आपकी इतलात क्या कहती हैं? कुछ ऐसी हैं आपके पास इतलात, कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, एक तो ये कि मैं सिर्फ सियासतदानों को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा। अगर मुल्क आज इस जगह पे खड़ा है तो इसमें हम सब ने हत्ता मकदूर अपना अपना हिस्सा डाला है।
کس کا کتنا حصہ اس میں بحث ہم کرتے رہتے ہیں، وہ بہرحال حصہ سب کا اس میں شامل ہے۔ نمبر 2 دیکھیے، ہم ہر دفعہ امپائر کی بات کرتے ہیں، فلانے کی بات کرتے ہیں، میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر لے کے آئے تھے ہم 90 کی دہائی میں، وہ تو امپائر نہیں لے کے آیا تھا، ان کے ساتھ جو معاہدات کیے تھے امپائر نے نہیں کیے تھے وہ۔ اور یہ میں چاہتی ہوں، جب آپ کو یاد ہے جب جنرل مشرف نے کوشش کی تھی، کلنٹن نے ایز اے پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی خط لکھ دیا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان مسائل کا آپ کا شکار ہیں، اس میں ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی جو کوئی بہت بڑے کھلاڑی ہیں ان لوگوں کا بہت بڑا بڑا رول ہے، اور باقی لوگوں کا رول تو میں بڑا دیکھیے، آپ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہر روز کے حساب سے ہمیں یہ کیوں وہ لگی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ کوئی لڑائی ہو جائے خواج پاکستان اور حکومت کے درمیان۔ اور خواج پاکستان ایک آپ کا ایک ادارہ ہے جو آپ کی جو بھی منتخب حکومت ہے کھڑا رہا ہے اس کے ساتھ، جب تک منتخب حکومت نے خود اپنے آپ کو آرے کے نیچے ڈالنے کی کوشش نہیں کی تو ادارے نے تو کبھی جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کیا۔ بہرحال اس پہ بحث کرنے کے مضبوط میں جو آپ سے بات، لیکن جن صاحب پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ تو رہا ہے کہ کہتے رہے ہیں اپوزیشن میں کہ اداروں کو مستحکم کیا جائے، لیکن جب سے خود حکومت میں ہیں اداروں کو مستحکم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں نا جی، اداروں کو مستحکم کرنا دور کی بات ہے، ادارے کام کون سا کر رہے ہیں آپ کہیں تو بتائیے نا۔ آپ نیب کا تھا، ایک ادارہ تھا، اچھا تھا برا تھا، اس پہ تو بحث چل رہی تھی۔ نیب قوانین پہ بہت سے لوگوں کو بہت سارے شکوک و شبہات بھی تھے، کچھ جائز بھی تھے، ان کے اوپر کوئی اعتراض بھی تھے، لیکن نہ تو کسی دو حکومتوں نے ٹھیک کیا، ابھی آئے ہیں تو نیب آرڈننس لے کے آ گئے ہیں۔ اس آرڈننس پہ جو بحث چل رہی ہے اس پہ آپ غور کریں تو عجیب سی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے۔ اداروں کو بنانے کے لیے آپ کو شخصیات کے شہر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، وہ ایک شخصیت ایک ادارہ نہیں ہوتی۔ ادارہ بڑا چیز ہے، ادارے کو چلانے کے لیے آپ کو رولز اور طریقہ اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے آپ کو، وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک، مزمل صاحب کی طرف جانے سے پہلے جنرل صاحب ذرا ون لائنر یہ بتا دیں، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کسی قسم کے خطرے میں ہے؟ حکومت خطرے میں کوئی نہیں ہے سوائے اپنے آپ سے، سوائے اپنے آپ۔ میں یہ عمران صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں جی، اگر گری گئی تو حکومت خود اپنے آپ سے بدل گر جائے گی۔ جی مزمل صاحب، کوئی خطرہ نہیں۔ جو وہ کہتے ہیں جو پھانسی چڑھتا ہے وہ اپنی غلطی سے پھانسی چڑھتا ہے، جو ایکسیڈنٹ کرتا ہے وہ اپنی غلطی سے ایکسیڈنٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ جس کو طبعی موت آتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی آئی ہوئی تھی یہ چلا گیا، ہمارا کیا قصور ہے اس میں۔ تو یہ جو جانے کا وقت ہے نا، اس وقت سب جو جانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس پر ہی ڈالا جاتا ہے۔ کبھی آنے والے نے تھوڑی کہا ہے کہ میں نے جانے والے کو بھیجا ہے، وہ کہتا ہے اس کا وقت آ گیا ہوا تھا اس لیے وہ چلا گیا اور میرا کیا قصور ہے۔ کوئی بدپریزی بندہ کرے تو پھر ہی ہوگا نا، وہ دی آئی ہو اسی سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اب یہی کہا جائے گا کوئی بدپریزی ہوئی ہوگی تو جو مرضی کہہ لیں جی، وہ کہتے ہیں کہ، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ کرائسس تو موجود ہے جس پر، اور اس وقت پچھلے 72 گھنٹے سے موجود ہے اور اس پر اس سے زیادہ بات نہیں کی جا سکتی۔ ابھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کل فرسٹ ورکنگ ڈے ہے، اس دن کیا ہوتا ہے، جنرل صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ وہ ویل انفارمڈ ہیں، ہمیں تو اتنا زیادہ نہیں پتہ ہے۔ میں نے لفظ اطلاعات استعمال کیا، انہوں نے اس کو اگنور کر دیا، وہ آگے نہیں اگنور کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے نا، لیکن انہوں نے اتنا تو کہہ دیا کہ اگر حکومت جائے، دیکھیں نا 3 مہینے پہلے، آپ 15 دن پہلے جنرل صاحب سے پوچھتے وہ کہتے ہیں حکومت کوئی خطرے میں نہیں ہے، مدت پوری کرے گی، لیکن آج انہوں نے کہا اگر جائے گی تو اپنی غلطی سے جائے گی۔ دیکھیں نا، اب مجھے جنرل صاحب کے سٹانس بات میں بڑا وزن نظر آیا کہ آج انہوں نے اس حد تک تو بات کی ہے کہ اگر جائے گی تو اپنی غلطی سے جائے گی، اس کا مطلب وہ کہیں نہ کہیں حکومت کو غلطی کرتا دیکھ رہے ہیں، بالکل، اور وہ اس غلطی کی نشاندہی نہیں کر رہے، اس پہ تصحیح نہیں کر رہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ جو میرا مطلب ہے، بالکل آپ نے ٹھیک ہے، امپائر آؤٹ نہیں دے گا، بالر آؤٹ نہیں کرے گا، خود اگر سکوپ کر دے گا کوئی تو پھر تو کیچ پکڑا جائے گا، وکٹ ہو جائے اگر گورنمنٹ تو کیا کر لے گا، اپنی وکٹ اگر پلیئر اپنی 3 وکٹیں خود ہی گرا دے تو جنرل صاحب بھی کیا کر لیں گے۔ جی عمران صاحب، کلوزنگ کامنٹ فرام یو۔ دیکھیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن 72 گھنٹوں کا ذکر مزمل بھائی کر رہے ہیں، اصل چیز آپ یہ دیکھیں کہ حکمران جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے بے جا طور پہ کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا، اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور ادارے بھی اگر یہ پالیسی نہ صرف طے نہیں کریں گے بلکہ اس کے عمل پیرا نہیں ہوں گے کہ انہوں نے بھی اپنے جو اختیارات ہیں ان کو ان کے اندر رہ کے اپنے معاملات کو طے کرنا، اس وقت تک خرابیاں ہوتی رہیں گی۔ اب اس کے بعد اگر آپ ذمہ دار کسی کو بھی ٹھہرائیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر
ایک ہر پاکستانی کو بحیثیت انسان، بحیثیت حکومت، بحیثیت ادارہ اپنے اپنے آئینی جو حقوق ہیں ان میں ہی رہنا ہوگا. بالکل صحیح. عمران صاحب وی رننگ شارٹ آف ٹائم، قطع کلامی کے معذرت، ادروائز وی وڈ ہیو کنٹینیوڈ ود اٹ. جی جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. مزمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران یعقوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.